بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب بچے اسلامیات کی بک اوپن کر لیں۔ بچوں، آپ کو کنتاب پبلشر اسلامیات جماعت سوم کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 2۔ آپ سب بچے جو ہیں وہ اپنی بکس اوپن کرنے، پیج نمبر 19، باب دوم، ایمانیات اور عبادات۔ اس میں چیپٹر نمبر 1 ہے۔ باب دوم کا ٹاپک ہے توحید۔ توحید کے بارے میں جو ہے آج ہم پڑھیں گے۔ توحید کا معنی اور اس کی تفصیل جانیں گے۔ توحید کا مفہوم جان سکیں ہم، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے بدلے میں اس کی شکر گزاری کیسے کرنی ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھ سکیں اور سبق کو سمجھ کر پڑھ سکیں۔ سب سے پہلے میں ریڈنگ کروں گی، آپ سب بچوں نے جو ہے وہ میرے ساتھ ریڈنگ کرنی ہے۔ توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یعنی یہ اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ کائنات کا رب، خالق اور مالک ہے، مالک حقیقی بادشاہ۔ زندگی اور موت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، ہوا اور پانی سب اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ یعنی اب توحید جو ہے اس پیراگراف میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ توحید کے بارے میں ہے کہ توحید جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ایک ماننا، یکتا جاننا، یعنی یہ اقرار کرنا کہ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اور صرف اس کی عبادت کرنا۔ وہ کائنات کا رب ہے، رب یعنی پالنے والا ہے، خالق پیدا کرنے والا ہے، مالک حقیقی بادشاہ ہے۔ زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور کوئی نہیں دے سکتا، اور وہ سب سے بڑا ہے۔ اس کی خوبیاں بیان کی جا رہی کہ وہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ طاقت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، سورج، چاند، ستارے، ہوا اور پانی سب اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ یعنی سورج جو نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلتا ہے، چاند ستارے آسمان پر رات کو نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلتے ہیں، اور پانی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی اس کو روک نہیں سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اب سورہ اخلاص میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ترجمہ ہے، کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص میں بیان کیا جا رہا ہے، تو آپ سب بچوں نے جو ہے وہ سورہ اخلاص کا ترجمہ جو ہے وہ یاد کرنا ہے، اور اس کو جو ہے وہ زبانی سورت کو بھی یاد کرنا ہے اور ترجمہ بھی یاد کرنا ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور وہی ہمیں رزق دیتا ہے، اس لیے ہمیں اسی کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اسی سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور ہم سب اسی کے محتاج ہیں۔ تمام نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں کا مالک ہے، وہ ہر عیب اور خامی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس پیراگراف میں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے۔ رزق کسے کہتے ہیں؟ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں وہ رزق ہے، چاہے کھانے پینے کی ہو، ہمیں کپڑے جو ملتے ہیں وہ، ہمیں جو ہے کھلونے ملتے ہیں، وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ کیا ہے؟ رزق۔ اس لیے ہمیں اسی کی ہی عبادت کرنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی عبادت کرنا، اسی سے دعائیں مانگنا، اور
اور جو بھی چیز ہمیں چاہیے ہو تو اسی سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، کیونکہ ہم سب اسی کے محتاج ہیں۔ تمام نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں۔ نعمتیں کون کون سی ہیں؟ مثلاً ہمارے جسم کے اعضاء، ناک، کان، آنکھ، دل، زبان، اور اس کے علاوہ سورج، چاند، ستارے، یہ سب جو ہیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں کا مالک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، بہت ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کا نام برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں اور طاقت والے ہیں، جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے جو ہے وہ خوبیوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر عیب اور خامی سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ ہر خامی سے، عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ دل میں یقین ہونا، زبان سے اقرار کرنا، عمل سے اظہار کرنا۔ یعنی دل میں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، ہمیں یقین ہو، زبان سے اقرار ہو، یعنی ہمیں لا الہ الا اللہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور عمل سے اظہار ہو، یعنی عمل سے قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، اور عمل سے بھی ہم نے ظاہر کرنا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ایمان میں آئیں گی۔ تو بچوں یہیں تک تھا ہمارا آج کا جو ہے ٹاپک توحید، اور اب آپ سب بچوں نے اس کو پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے، اور سورت کا ترجمہ جو ہے وہ زبانی یاد کرنا ہے اپنے، اور سورت کو بھی یاد کرنا ہے اپنے۔ اس سبق میں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کے بدلے میں ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔